السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس زندہ بچ جانے والے نوکر کو منع کیا، تکفیر نہ کر، جب اللہ نے مجھے 7,000 بھیڑیں دی تھیں تو اس وقت تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے پوچھوں کہ وہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس نے ازراہ کرم اور مہربانی 7,000 بھیڑیں دی تھیں، اب اس نے واپس لے لیں، پھر گلہ شکوہ کس بات کا؟ اب ان دو خبروں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بظاہر پریشان کیا تھا کہ 3,000 اونٹوں کے غلے پر بابلیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ 3 الگ الگ بابلی لٹیروں کے غول تھے۔ یہاں بھی سارے نوکر چاکر قتل کر دیے گئے، اور یہاں بھی 3,000 اونٹ تینوں بابلی غول لوٹ کر لے گئے، نوکر چاکر مارے گئے۔ ایک نوکر یہ بری خبر سنانے کے لیے زندہ بچ گیا اور بدحواس گھبرایا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، اے میرے آقا، ہم کہیں کے نہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا سانحہ پیش آیا؟ خدا نے چاہا تو میں شکر کرنے والا ہی رہوں گا اور صبر کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ نوکر نے ساری روزاد غم بیان کر دی اور کہا، ان ظالموں نے اپنی دانست میں ہم سب کو قتل کر دیا تھا، لیکن میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔ سارے اونٹ بابلی لٹیرے اپنے ساتھ لوٹ کر لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر کلمہ صبر و شکر ادا کیا اور نوکر سے کہا، میں برہنہ دنیا میں آیا تھا اور جب جاؤں گا تو برہنہ ہی جاؤں گا، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہوگی، اور میں کس زبان سے خدا سے شکوہ کروں؟ یہاں گھر سے دور یہ ساری مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ضیافت کے مزے اڑا رہی تھی۔ کھانے پینے میں وہ سب مشغول تھے کہ وہ اس اٹھنے والی آندھی کو بھی نہ دیکھ سکے جو بیابان سے ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ہواؤں کے طوفانی جھکڑوں کی آوازیں اس وقت ان کے کانوں میں پڑی جب یہ طوفانی تھپیڑے ان کے مکان کی دیواریں اور چھتیں اڑانے لگے۔ ایک چالاک نوکر بھاگ نکلا اور اس کے نکل جانے کے فوراً بعد ہی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں اور چھتیں بیٹھ گئیں۔ چھت کے نیچے جو بھی تھا ہلاک ہو گیا۔ یہ زندہ بچ جانے والا نوکر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا یا جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا تھا اس سے اس نے اپنے آقا حضرت ایوب علیہ السلام کو خبردار کر دیا، میرے آقا، خدا ایسا غم کسی کو بھی نہ دے۔ آپ کی جملہ اولاد آپ سے چھین لی گئی، اس لیے سب کے غم میں آپ جتنے بھی آنسو بہائیں کم ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بار بھی خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ اولاد بھی اسی کی دی ہوئی تھی، دی تو سالوں میں تھی اور واپس پلک جھپکتے لے لی۔ جس طرح وہ اولاد دینے میں صاحب اختیار تھا، اسی طرح واپس لینے میں بھی وہ صاحب اختیار ہے۔ پھر میں اپنے مصائب کی شکایت کیوں اور کس سے کروں؟ نوکر نے عرض کیا، مالک، یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اپنے خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو مزید آزمائش میں نہ ڈالے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ملازم کو منع کیا کہ دیکھ، آئندہ تو خدا کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گا کہ خدائی کارخانے میں کسی کو دم مارنے کا اختیار نہیں دیا گیا، جا اپنا کام کر۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر کے بال کٹوا دیے، پھر زمین پر گر کے سجدہ کیا اور کہا، خدا بندہ، سب جانتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ تو نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہ واپس لے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ بیوی کو یہ ساری خبریں بہت بعد میں ملی۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، تم تو بڑے پاک باز اور راز باز تھے، مگر تمہارے خدا بند نے تم سے یہ کیسا سلوک کیا؟ کیا تم اب بھی خدا بند کے شکر گزار رہو گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو منع کیا کہ خدا بند کی شان میں تکفیر نہ کرے۔ بیوی نے روتے ہوئے جھگڑنے کے انداز میں کہا کہ تم تو اپنے رب کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اس نے تمہاری شکر گزاری کی یہ صلہ دیا کہ مال و دولت، جائیداد، نوکر اور اولاد سے محروم کر دیا۔ اب تمہارے پاس خدا بند کی شکر گزاری کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ تم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے خدا بند کے بجائے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دل شکستہ لہجے میں کہا، بیوی، تو اپنی ذات پر ظلم کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکفیر کا تجھ پر عذاب نازل ہو۔ ایسے میری طرف دیکھ کر
میں اب بھی صحت مند ہوں اور اس صحت مندی پر شکر گزار ہوں۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی راز بازی اور شکر گزاری پر بہت مغموم تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شیطان دنیا بھر کی سیر کرنے کے بعد خدا کے روبرو پہنچا تو خداوند نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، خداوندہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا اور اب یہاں آ گیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے پھر وہی سوال کیا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر جیسا کامل اور راز باز دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال و اسباب ضائع کر دیا گیا، اولاد ہلاک کر دی گئی، اس کے نوکر چاکر یا تو قتل ہوئے یا کسی اور طرح ہلاک ہوئے، مویشی چھن گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس حال میں بھی میرا شکر گزار ہے اور اپنی راستے پر قائم ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی بیوی ہمت ہار گئی ہے اور صبر و شکر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، مگر وہ ایوب کو صبر و استقامت سے نہ ہٹا سکی، وہ اب بھی میرا شکر گزار ہے۔ شیطان نے کہا، اے خداوندہ، اس کے صبر و شکر کے مراحل اس وقت تک طے نہ ہوں گے جب تک وہ صحت مند ہے۔ اگر اس کی کھال اور گوشت اس کے جسم کو چھوڑ دے تب میں دیکھوں گا کہ کس طرح تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ آدمی اپنا سارا مال اپنی جان پر قربان کر دیتا ہے۔ خداوند نے کہا، میں نے پہلے ایوب کے مال و اولاد پر تجھے اختیار دیا تھا، اب تو ایوب کی صحت برباد کرنا چاہتا ہے۔ جہاں میں نے تجھے اختیار دیا، ایوب کی صحت کو برباد کر دے، مگر یہ خیال رہے کہ میں نے ایوب کی صحت تیرے اختیار میں دے دی، مگر اس کی جان تیرے اختیار میں نہیں دی ہے۔ شیطان وہاں سے چلا آیا اور حضرت ایوب کے پاس آ گیا اور ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ان کے سارے جسم پر آبلے نمودار ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا۔ تلوے سے لے کر سر تک پھوڑے نمودار ہو گئے تھے۔ بیوی نے جو یہ حال دیکھا تو پوچھا، تم کس خدا کے شکر گزار ہو؟ وہی نا جس نے تم کو اس مہلک مرض میں مبتلا کر دیا؟ کیا تم اب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، بیوی تو بیماری کی بات کرتی ہے؟ جب میں صحت مند تھا تو خدا کی عطا کی ہوئی تندرستی تھی، اب مجھے بیماری کا دکھ دیا گیا ہے، تو جب تک جان ہے میں اپنا رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ مگر بیوی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، کمال ہے کہ اب بھی تمہارا خدا پر ایمان اور بھروسہ ہے۔ میں کہتی ہوں اس مصیبت کے جینے سے تو خدا کی ناشکری کر کے مر جانا بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بے حد دکھ سے کہا، تو کیسی بیوقوف عورت ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ جب خدا کی طرف سے ہم پر نعمتیں اور برکتیں آئیں تو ان کو ہم نے خوشی خوشی لے لیا، اب اگر ہم پر مصیبت ڈالی گئی ہے تو ہم اسے صبر و شکر سے کیوں نہ جھیلیں۔ بیماری نے اتنی خوفناک شکل اختیار کر لی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے آگے راکھ کا ایک ڈھیر لگا لیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے اور ایک ٹھیکرے سے جسم کو کھجانا شروع کر دیا۔ صحت اتنی برباد ہوئی کہ روز کا دیکھنے والا بھی انہیں دیکھتا تو پہچان نہ پاتا۔ جو لوگ حضرت ایوب علیہ السلام سے واقف تھے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر آپس میں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا بڑا راز باز بندہ تھا، پھر اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ انہیں یہ دیکھ دیکھ کر اور حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس حال میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے ہم تو شکر کے سوا کوئی کلمہ ہی ادا نہیں ہوتا۔ عزیز، رشتہ دار اور ملنے جلنے والے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ ان کی بیوی جن کا نام رحیمہ تھا وہ اس حال میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی رفیق تھیں، حالانکہ انہوں نے بیوی کو جھڑک دیا تھا۔ بالآخر بیوی کو بھی لوگوں نے ورغلایا اور انہوں نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی۔